اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ ناظرین محترم، والعصر کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ واقع نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 27ویں نشست ہے اور سلسلہ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ کاروان انسانیت حضرت آدم سے حضرت نوح تک کیسے پہنچا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد و ثمود کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت اور ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو سلسلہ نبوت چلا، اس میں کون کون سی اہم شخصیات دنیا پر تشریف لائیں اور کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل سرزمین حجاز میں آباد ہوئی، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت خدیجہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان تمام ہستیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رسول اللہ کی مکی زندگی بھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور پھر رسول اللہ کا مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمانا، اور پھر اس سرزمین مدینہ پر آ کر دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا اور کفار کی جانب سے رستے میں روڑے اٹکانا اور رسول اللہ پر جنگوں کو مسلط کرنا، اور پھر ان جنگوں کے نتائج آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ کفار ہر طرح سے کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح یہ دین اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے، رسول اللہ کا مشن آگے نہ بڑھ سکے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ ان ہستیوں نے کہ جنہوں نے پہلے دن سے رسول اللہ کی نصرت کا وعدہ کر رکھا تھا، اپنے اس وعدے پر ثابت قدم رہے اور وصیت حضرت ابو طالب پر عمل کرتے ہوئے اس دین کا اور رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے۔ ہر جنگ میں ان کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی لشکر اسلام کو، اور جب معاملہ مباہلے پر پہنچا تو پھر وہی گھرانہ آگے بڑھا۔ ابو طالب کا لال، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پاکیزہ بہو اور ان کے پوتے، انہوں نے میدان مباہلہ میں رسول اللہ کے ساتھ آ کر اسلام کو ابدی فتح عطا کی۔ آج ہم تاریخ کے جس جھروکے سے جھانکنے جا رہے ہیں، یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موڑ ہے، اور اہم ترین ہر معنوں میں۔ کوئی اور واقعہ، کوئی اور مرحلہ اتنا اہم نہیں کہ جتنا اہم یہ مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ حجۃ الوداع کا مرحلہ ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ اعلان فرما دیا سن 10 ہجری میں کہ اس سال ہم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کریں گے۔ پہلا تو سامنے واضح بات تھی، بالکل سامنے کی بات تھی کہ رسول اللہ جب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس سال ہم حج کریں گے تو یہ رسول اللہ کا پہلا حج ہوگا۔ اس سے پہلے رسول اللہ نے حج ادا نہیں فرمایا، لیکن اس کے ساتھ یہ اعلان کر دینا کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے میرے خدا کی جانب سے بلاوا آنے والا ہے اور میں نے پلٹ جانا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ جب رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہے تو ہم کیوں نہ رسول اللہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کریں۔ پہلے تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہو کہ ایک سال میں گھر کے کچھ افراد چلے جائیں اور دوسرے سال میں باقی افراد چلے جائیں، لیکن جب یہ رسول نے اعلان فرما دیا کہ میرا آخری حج ہے تو پھر اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کروں، مجھے رسول اللہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے اور مجھے رسول کے ساتھ اس عظیم عبادت میں شرکت کا موقع بھی مل جائے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ رسول اللہ کے ساتھ یہ حج کرنے کے لیے چار جانب سے اکٹھے ہو گئے۔ لکھنے والوں نے حاجیوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ کے درمیان لکھی۔ اتنا بڑا مجمع اس زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے سرزمین مکہ پر اکٹھا ہو گیا۔ جو رسول اللہ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا اس موقع پر، میں اسے اگر کہوں کہ وہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا ایک منشور ہے، تو وہ قطعاً بھی غلط نہ ہوگا۔ رسول اللہ نے اس خطبے کے اندر بنی نوع انسان کو عظیم ترین
پیغامات دیے اور لوگوں کے درمیان اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کہیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ خدا کے قریب اگر کوئی عزت والا ہے تو وہی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے کہ جو متقی ہے، جو تقوی میں بڑا۔ انسانیت کو مساوات کا پیغام اپنے اس آخری خطبے میں، اپنے اس آخری حج میں رسول اللہ نے دیا، اور یہ حج ادا کرنے کے بعد رسول اللہ واپس جب مدینہ کی جانب چلنا شروع ہوئے تو یہاں پہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کر ایک واقعے کی جانب اشارہ کروں گا کہ جو میں اپنی پچھلے تمام سلسلہ گفتگو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا میں نے، اور یقیناً لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین واقعہ ہے اور میں نے اپنی گفتگو کے دوران اس واقعے کو کہیں بیان نہیں کیا۔ وہ واقعہ معراج کا واقعہ ہے، یعنی مکہ میں رسول اللہ نے کو خداوند عالم نے معراج پر بلایا، جس کا ذکر سورہ اسراء میں خداوند عالم نے یوں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ وہ وہاں پہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ رسول اللہ کو معراج پہ بلایا گیا اور رسول اللہ تمام آسمانوں کو سفر طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے کہ جس مقام کو مسجد اقصی اس آیت میں کہا گیا، یعنی بہت دور کی ایک مسجد۔ خیال رہے کہ اس مسجد اقصی سے مراد وہ مسجد اقصی نہیں ہے کہ جو فلسطین میں موجود ہے، کیونکہ وہ جو مسجد اقصی فلسطین میں موجود ہے وہ مسجد اقصی جو ہے وہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے 70 سال کے بعد تعمیر کی گئی ہے۔ یہ جس مسجد اقصی کا ذکر ہو رہا ہے یہ اقصی بمانے دور کی، بعید کی کوئی مسجد، یعنی یوں سمجھیے کہ جو بعید ترین، جو اس معراج کے سفر کا آخری مقام ہے، اس مقام کو مسجد اقصی کہا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جگہ آئی کہ جو کعبہ قوسین کی منزل ہے کہ رسول اللہ اتنے قریب ہوئے کہ بس 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ تمام سفر معراج کہ رسول اللہ جب اس سفر پہ تشریف لے کر گئے تو اتنا طویل سفر ہے کہ اس میں جنت بھی دیکھی ہے، اس سفر کے دوران انبیاء کو نماز کی امامت بھی فرمائی ہے، اس سفر کے دوران خداوند عالم کی نشانیوں کو بھی دیکھا ہے، اس سفر کے دوران رسول اللہ نے انبیاء سے ملاقات بھی کی ہے، اس سفر کے دوران رسول اللہ کے خداوند عالم کے ساتھ کلام بھی ہوئے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ واپس پلٹے تھے تو یہ لکھا گیا کہ بستر اسی طرح گرم تھا، اسی طرح جو پانی وضو کے لیے تھا وہ پانی بہہ رہا تھا، یعنی یہاں کے لمحے تھے اور وہاں پہ سالوں کا سفر کر کے رسول اللہ پلٹ بھی آئے تھے۔ لیکن اس پورے سفر میں ہوا کیا، اس کو سورہ نجم میں ایک جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی جو بھی وحی کی، ما اوحا، ہم نے جو بھی وحی کی، یعنی جو وہاں پہ عبد اور معبود کے درمیان، حبیب اور محبوب کے درمیان جو باتیں وہاں پہ ہوئیں، وہ باتیں بس یہ کہہ کے بیان کر دی گئیں کہ ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ اب دنیا کوئی نہیں جانتی کہ وہ وحی کیا ہے کہ جو خدا نے اپنے بندے پہ کی ہے، نہ رسول اللہ نے صراحت کے ساتھ اس وحی کو کہیں پہ بیان کیا ہے کہ وہ وحی کیا ہے۔ لیکن آج اس واپسی کے سفر پر کہ جب رسول اللہ اپنا آخری حج کرنے کے بعد واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ وحی کیا ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ جب واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جسے مقام غدیر کہا جاتا ہے، غدیر خم کے نام سے یہ مقام موسوم ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہر طرف جانے والوں کے رستے الگ ہوتے ہیں، یمن والوں کا رستہ الگ ہے، شام والوں کا رستہ الگ ہے، مدینے والوں کا رستہ الگ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک چوراہا ہے کہ جہاں سے ہر جانب سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے وطن کی جانب روانہ ہو جانا ہے۔ جب یہاں پہ رسول اللہ پہنچے تو اس وقت جبریل نازل ہوئے اور آ کر یہ عرض کی کہ خداوند عالم بعد درود و سلام یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب آج، اے میرے رسول آج وہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو ہم اس سے پہلے آپ پر نازل کر چکے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، مجھے لگتا ہے یہ وہی ما ہے کہ جو وہاں پہ موجود ہے کہ ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی، ما اوحا، جو بھی وحی کی، تو جو وہاں پہ وحی ہوئی تھی آج کہا جا رہا ہے کہ جو ہم آپ پر اس سے پہلے نازل کر چکے ہیں آج آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے، آج آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من
من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے یہ عمل کر کے نہ دکھایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ آج رسول اللہ پر وہ اہم ترین پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ اگر نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ یعنی نماز پہنچ گئی، روزہ پہنچ گیا، حج پہنچ گیا، زکوٰۃ کے احکام بتا دیے، جہاد کے طریقے بتا دیے، خمس بتا دیا، امر بالمعروف بتا دیا، نہی عن المنکر بتا دیا، سب کچھ رسول اللہ بتا چکے ہیں۔ اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو یہ پیغام ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے تمام اعمال اور عبادتیں بالکل رائے گاں چلے جائیں گے اگر یہ جو پیغام رسول اللہ آج پہنچانے جا رہے ہیں یہ پیغام ہم نے نہ سنا اور اس پیغام پر ہم نے عمل نہ کیا۔ رسول اللہ نے وہیں پہ اپنے قافلے کو روکا، اور قافلے کو روکنے کے بعد رسول اللہ نے اعلان کروایا حی علی خیر العمل، بلکہ یوں کہوں کہ ایک مکمل اذان دلوائی، اور یہ بے وقت کی اذان تھی کہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا، اور آج یہ نئے جملے اس میں شامل کیے گئے، حی علی خیر العمل، آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف۔ جب یہ اعلان ہوا تو جو پیچھے رہ گئے تھے وہ تیزی سے پہنچے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے، جو آگے بڑھ گئے تھے وہ بھی پلٹ آئے کہ اب کون سا اعلان ہونے جا رہا ہے، اب کون سا خیر العمل بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے اس میدان میں، اس لک و دک صحرا میں تمام جتنی جھاڑیاں تک موجود تھیں تمام اس میدان سے ختم کروا دیں تاکہ ہر کوئی اس جانب متوجہ رہے کہ جس جانب سے اعلان ہونے جا رہا ہے۔ پلانوں کا ممبر بنایا گیا اور اس ممبر پر تشریف فرما کر رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، اور وہ خطبہ رسول اللہ کے صحابی حضرت زید بن ارقم نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ابی سعید خدری نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ سوائے کہ مورکہ کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، کچھ حصہ اس کا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس خطبے کے اندر جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پلٹ کر جانا ہے، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے جڑے رہے۔ خیال رہے رسول تثنیہ کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے، بلکہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہے لن تضلوا بعدی، تو پھر تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور 3 دفعہ لوگوں کو یہ تاکید کی کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ نے تمام صحابہ کی جانب مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حکومت نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے یک زبان ہو کے جواب دیا اللہم بلا، بے شک اے ہمارے رسول آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حاکم ہیں۔ رسول پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حکومت رکھتا ہوں؟ اور تمام صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حکومت رکھتے ہیں۔ جو ہی انہوں نے یہ کہا تو اس وقت پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ مولائی وانا مولی المؤمنین وانا اولی بہم من انفسہم۔ اللہ اکبر، سنو اے انسانوں، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی آج رسول اللہ یہ پیغام ولایت علی ابن ابی طالب اور پیغام محبت اہل بیت اور لوگوں کو یہ نصیحت کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور یہ پیغام کیا ہے کہ خداوند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو پھر آپ نے میری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ آج پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ محبت اہل بیت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ آج پیغام دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور آج پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی آج رسول اللہ زمام دین، زمام اسلام علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے کر لوگوں کو علی کی جانب رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ نے تمام صحابیوں کو یہ حکم دیا
کہ فبلغ شاہدہ الغائب، جو یہاں پہ موجود ہے وہ ہر اس کو کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس تک یہ پیغام پہنچائے۔ جو لفظ خداوند عالم نے آیت میں استعمال کیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے، وہی اللہ کا رسول اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابیوں کو حکم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں فبلغ شاہدہ الغائب، جو یہاں پہ موجود ہے وہ اسے جو نہیں موجود اس کی تبلیغ کرے۔ یعنی جس طرح میں حکم الہی پہ عمل کر رہا ہوں، بعین ہی تم حکم رسول پہ عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یعنی اتنا اہم پیغام ہے کہ رسول اللہ صرف ان تک محدود نہیں رکھنا چاہتے کہ جو یہاں موجود ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام تمام عالم انسانیت تک، تمام عالم اسلام تک، تمام مومنین تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ یعنی اس قدر اہم ترین پیغام ہے کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے دل تک، ہر ایک شخص کے دماغ تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ میرے بعد دین کا سلسلہ کس کے ہاتھوں میں ہے اور ہمیں کس کی جانب رجوع کرنا ہے۔ ادھر رسول اللہ نے امیر کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا اور اسے طرفین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ جب یہ ولایت کا اعلان ہو گیا تو وہاں خداوند عالم کی جانب سے بھی یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن نعمتیں بھی تمام ہو گئیں، آج کے دن دین بھی کامل ہو گیا، اور آج کے دن خداوند عالم اس اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا ہے، اور خدا نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اپنے لیے پسندیدہ قرار دے دیا ہے۔ یعنی آج اعلان ولایت علی ابن ابی طالب پر یہ دین مکمل ہونے جا رہا ہے، آج خداوند عالم اس دین کو قبول کرنے جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب خداوند عالم قبولیت کی سند ہی تب دیتا ہے کہ جب اس دین میں علی کی ولایت و امارت کا اعلان ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کل ہم نے اپنا دین خداوند عالم کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ خداوند عالم یہ ارشاد فرما چکا ہے کہ میں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کروں گا، تو پھر خیال رہے کہ ہم کامل دین خدا کے سامنے پیش کریں، نہ کہ ناقص دین کو خدا کے سامنے لے کر جائیں۔ علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ہی دین کے کامل ہونے کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور اسی محفل میں جب رسول اللہ اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ، ایک باقاعدہ خیمہ نصب فرمایا گیا، اس خیمے کے اندر امیر کائنات کو مسند پہ بٹھایا گیا اور تمام صحابہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کے علی ابن ابی طالب کو مبارکباد بھی دیں اور علی ابن ابی طالب کی بیعت بھی کریں۔ تمام صحابہ آئے، انہوں نے امیر کائنات کو مبارکباد دی، اور حضرت عمر نے تو ان الفاظ میں مبارکباد پیش کی کہ آج اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ تمام مومن و مومنات کے اور میرے مولا قرار پائے ہیں۔ رسول اللہ کی طرف سے تمام اصحاب نے جب امیر کائنات کو مبارکباد پیش کر دی، یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے تمام کو اپنے اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی گئی۔ رسول اللہ مدینہ تشریف لے آئے، اور مسجد نبوی میں ایک شخص حارث بن نعمان فہری وہ آیا، اور اس نے آ کے رسول اللہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے خدا منوایا، ہم نے مانا، آپ نے اپنی رسالت منوائی، ہم نے مانی، آپ نے نماز پڑھوائی، ہم نے پڑھی، آپ نے ہم سے زکوٰۃ دلوائی، ہم نے دی، آپ نے جو احکام بتائے وہ ہم نے کیے، حتیٰ کہ آپ نے حج کروایا اور ہم نے وہ حج بھی آپ کے ساتھ ادا کیا، اور اب آپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ اگر تو یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو میں حکم ماننے سے انکار کرتا ہوں، اور اگر یہ حکم خداوند عالم کی جانب سے ہے تو پھر خدا مجھ پہ اسی محفل میں عذاب نازل کرے۔ سأل سائلا بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے ایک واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا، اور یہاں پہ لکھا مورخین نے کہ وہیں پہ اسی مسجد کے اندر ایک پتھر نازل ہوا کہ جو اس شخص کے سر پہ لگا اور اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین تک چلا گیا، اور وہ شخص وہیں پہ فنار ہو گیا۔ یعنی ایک دفعہ خداوند عالم نے کعبہ کے دشمن کو ابابیلوں کے کنکروں کے ذریعے دنیا سے نیست و نابود کیا تھا، اور آج مولود کعبہ کے دشمن کو خداوند عالم نے اسی کنکر کے ذریعے عبرتناک سزا دے کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ خدا کی نظر میں دین اسلام کے اہم ترین پیغام کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر اس کا اعلان کیا جائے تو رسول کی رسالت تمام ہوتی ہے، خدا کا دین مکمل ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کا اقرار کریں گے تو پھر ہمارا دین بھی کامل ہوگا، اور ہم خدا کے سامنے اس دین کو پیش کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں کہ جو ہم مسلسل آپ کے سامنے 27 دنوں سے پیش کر رہے ہیں، تاریخ کے جھر و قصے کے ساتھ، باقر نقوی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔